نصب یہ آج ہم نے آیت 37 36 38 اور 39 یہ آیات ہم نے پڑھنی ہے. تو پہلے آیت نمبر 37 کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى پس تلقى حاصل کر لیے سیکھ لیے، بس حاصل کر لیے سیکھ لیے. ایک لفظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں اتالیق. اتالیق جو ہے اس میں بھی مادہ یہی ہوتا ہے تا لام اور قاف کا. تو اتالیق ہوتا ہے پڑھانے والا، سکھانے والا. تو فتلقى بس سیکھ لیے، حاصل کر لیے، پڑھ لیے. آدم علیہ السلام نے من سے ربی اس کے رب، مطلب آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے کلمات کلمے، مطلب باتیں. فتاب پس لوٹ آیا، جیسے توبہ ہم پڑھتے ہیں نا وہ لفظ یہی ہے. فا پس تابا لوٹ آیا، توبہ کا مطلب لوٹ آنا ہوتا ہے یا توبہ قبول. پس فتاب علیہ اوپر اس کے، یعنی اس کی توبہ قبول ہو گئی. سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. انہو ان بے شک ہو وہ، مطلب اللہ تعالی، بے شک وہ ہوا وہی ہے التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم فرمانے والا. تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. دوبارہ سے میں اسے پڑھتا ہوں. فتلقى پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے، فتابا بس لوٹ آیا علیہ اس پر، یعنی ان کی توبہ قبول ہو گئی. انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالی، ہوا وہی ہے التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم فرمانے والا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 38. قلنا قل کا مطلب کہا، نا ہم نے، قلنا ہم نے کہا، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، یعنی یہاں سے جنت سے اتر جاؤ، جمیعاً سب کے سب. ہم نے کہا، ہم نے فرمایا کہ سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا پس جب، پس اما جب، یأتینکم آئے، کم تمہارے پاس، جب آئے تمہارے پاس یا پہنچے تمہیں، یأتینکم تمہیں پہنچے، منی مجھ سے. یہ دو الفاظ ہیں من اور نی. من سے، نی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن پس جو کوئی تابع داری کرے گا یا چلے گا، ہدایہ ہدایت پر، یعنی میری ہدایت پر، فلا پس نہ خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. تو جو میری ہدایت کے اوپر چلے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ اس کو کوئی غم ہوگا. دوبارہ سے پڑھتے ہیں. قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پس جب، یأتینکم پہنچے تمہیں، منی مجھ سے، ہدن ہدایت، فمن پس جو کوئی یا جس نے، تابع داری کی یا پیروی کی، ہدایہ ہدایت کی یا جو کوئی چلا میری ہدایت پر، فلا پس نہیں، خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس سے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. والذین اور وہ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور جنہوں نے کفر کیا مطلب نہ مانا، انکار کر دیا میری ہدایت کا، وکذبوا اور جٹلا دیا،
بی آیاتنا، بی ساتھ آیاتی آیتیں نشانیاں، نا ہماری، اور جٹلا دیا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی ہیں، یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، النار آگ کے، یہی لوگ ہیں آگ کے ساتھی، مطلب ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. ہم وہ فیہا اس میں یعنی آگ میں، ہم وہ فی میں ہا اس یعنی آگ، خالدون ہمیشہ رہیں گے. خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، اور خالدون ہمیشہ رہنے والے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوبارہ سے یہ آیت پڑھتا ہوں. والذین، اور جن لوگوں نے کفروا انکار کر دیا، وکذبوا اور جٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ کے ساتھی یا دوزخ والے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. اب میں اس کا با محاورہ ترجمہ پڑھتا ہوں آیت نمبر 37 سے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پس حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہا ہم نے کہ اترو یہاں سے سارے کے سارے، بس جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو لوگ اس ہدایت پر چلیں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور جن لوگوں نے جھٹلا دیا یا انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا اور جھٹلا دیا میری آیتوں کو، یہی لوگ ہیں جو کہ آگ کے ساتھی ہیں، یہی لوگ ہیں آگ والے یا جہنم والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ 3 آیات جو ہیں یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی، جو جب ان سے جنت کے اندر انہوں نے، شیطان نے ان کو پھنسا دیا تو اس وقت بہت زیادہ پریشانی ان کو ہوئی. تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمے سکھا دیے کہ اب مجھ سے اس طریقے سے تم نے دعا مانگنی ہے. تو اب دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بھی انسان کی رہنمائی فرما رہا تھا اس وقت کہ اگر انسان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو انسان نے معافی کیسے مانگنی ہے. تو پہلے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ اسماء کا علم دے دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی پر انسان کو معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا. اور وہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے معافی مانگی فتاب علیہ تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. تو اسی لیے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے معافی مانگنے کا کی تلقین فرماتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے ہیں. اور انسان کی فطرت ہے، انسان کی اصل فطرت جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ چیز رکھی ہے کہ جب بھی اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو جیسا بھی انسان ہو اس کے دل کے اندر ایک پشیمانی یا پریشانی ضرور آتی ہے. تو یہ وہ ابتدا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید آدم علیہ السلام کے دل کے اندر جو چیز ڈالی تھی، اب ان کی اولاد کے اندر بھی یہی چیز آگے آتی جا رہی ہے. تو اچھے انسان وہ ہیں جو کہ جب کبھی کوئی ظلم کر لیں اپنی جانوں کے اوپر تو کیا کریں، وہ معافی مانگے. اب یہ معافی کس طرح سے تھی؟ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی سیدنا آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اور ربنا ظلمنا انفسنا فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا،
اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بہت زیادہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور ہم پر ظلم نہ کیا لنکونن من الخاسرین، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ سکھائی گئی۔ اسی طرح سے اور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں سکھائیں، تو وہ دعائیں جو ہے مطلب یہ ہے بات کرنے کا کہ جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس غلطی کو کسی اور کے سامنے بیان کرے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، صرف اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کرے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس چیز سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور صرف یہ نہیں کہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، آگے وہ فرماتا ہے کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہوں، میں اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہوں۔ تو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں جو لوگ، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہ کوئی غلطی ہو جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ تو اب یہ فرما دیا گیا کہ دوست مجھے کال کر رہے ہیں، میں دوبارہ سے آ کے یہ شروع کرتا ہوں، اور معذرت۔ جن لوگوں نے میری اس ہدایت کا انکار کر دیا، پہلے دیکھیں ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ میری ہدایت کے اوپر چلیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اگلی آیت میں اس سے جو اپوزٹ لوگ ہیں ان کے بارے میں فرما دیا، ہاں، اور جن لوگوں نے میری ہدایت کا انکار کر دیا، جنہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، وَكَذَّبُوا، اور اس کو جھٹلا دیا، یہ کہا کہ نہیں ہمیں اس ہدایت کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، تو انہوں نے ہدایت کا انکار کر دیا اور اس کو جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، جب کفر کر لیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ہدایت کو تسلیم نہیں کیا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس طریقے کو اوپر سے پشت ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں جو جہنم کے ساتھی ہوں گے، ان کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ دیکھیے یہ سارا واقعہ یہاں پر یہ اس صورت کے اندر جو ہے یہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا اس پورے واقعے کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک اعلان فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، ایک نئی مخلوق کو زمین کے اندر میں بسانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس پہ کہا یا اللہ خون ریزیاں کرے گا، لڑائیاں کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے پتہ ہے فرشتوں تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرما کے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے، ان کو اسماء کا علم دے دیا، اور فرشتوں سے کہا کہ یہ ان کے سامنے وہ چیزیں کی اور ان سے کہا بتاؤ ذرا یہ کیا کیا ہیں، تو انہوں نے کہا یا اللہ سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں پہلے سے سکھایا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم ان کو ذرا بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ آدم علیہ السلام نے فوراً نام بتا دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا، میں نہیں کہتا تھا کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے جو چھپی ہوئی ہے آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر، اور مجھے اس چیز کا بھی پتہ ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تم چھپا کے کرتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو۔ اور آدم علیہ السلام سے پھر فرمایا کہ آدم اس جنت کے اندر رہو، یہاں پر رہو اور جہاں سے اور جتنا جی چاہتا ہے کھاؤ پیو، لیکن ایک وہاں پر حد لگا دی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو باقی جہاں مرضی جاؤ پھرو کھاؤ پیو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے واقعہ ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ اللہ کو اس کے دل کا پتہ تھا کہ یہ سرکشی کرے گا، تو وہ امتحان وہاں پر ہو گیا، ابلیس اس میں ناکام ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی جب بیوی کو بھی پیدا فرما دیا تو ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اس بات سے کہ جس کا ان کو منع فرمایا گیا تھا، تو انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، سیدنا آدم علیہ السلام بہت زیادہ
परेशान हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुछ कलामात सिखा दिए, और उन कलामात को सीखने के बाद उन्होंने अल्लाह से तौबा की, और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ और बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला हूँ। और फिर ये फरमाया कि मैंने कहा कि सारे के सारे उतरो यहाँ से, और तुम्हारे पास मेरे पास से हिदायत आया करेगी, तो जो कोई उस हिदायत के ऊपर चलेगा तो उनके ऊपर ना कोई गम होगा, और ना उनके ऊपर कोई खौफ होगा, और ना वो गमगीन होंगे। ये हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएंगे, इस दुनिया के अंदर भी और उस अगली दुनिया के अंदर भी। और फिर फरमाया, जिन लोगों ने लेकिन कुफर किया, इनकार कर दिया और हमारी आयतों को जुटला दिया, तो ये लोग आग के साथी हैं, ये उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये सारे वाक़े में हमारे लिए, इंसानों के लिए बहुत से सबक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वालिदैन को एक खास जगह पे रखा था, लेकिन वहां हमेशा के लिए नहीं रखा था, क्योंकि पहले ऐलान फरमा दिया था कि जमीन में मैंने बसाना है, कि जमीन जो है उसमें इनको खलीफा बनाना है। तो वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पे जब उनको भेजा, तो जमीन के अंदर आके एक तो देखिए ये चीज सिखाई कि अगर कोई गलती कर लेता है इंसान, अच्छा उससे पहले ये चीज सिखा दी कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, तो शैतान से इंसान ने बच के रहना है। शैतान अपने वसवसे दिल के अंदर डालेगा, उन वसवसों को हमने समझना है कि ये शैतान की तरफ से आ रहे हैं, फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हमें मुतवज्जे होने की जरूरत है। और उसके बाद ये फरमा दिया कि अगर इंसान से कुछ गलती हो जाती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे, फौरन उससे रो रो के माफी मांगे। सईदना आदम हदीस में आता है कि सईदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा बहुत ज्यादा रोया करते थे जब उनसे वो गलती हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनकी ये हालत देखी, तो उनको जो कलमात सिखाए उनके जरिए उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। और साथ वो फरमाता है कि मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ और रहम फरमाने वाला हूँ, लेकिन साथ तंबीह भी फरमा दी कि देखो ऐसा ना हो कि तुम में से कुछ लोग कुफर करें, कुछ लोग मेरा इनकार कर दें। तो जो लोग मेरा इनकार करेंगे और मेरी आयतों को जुटला देंगे, जाहिर है अगर इनकार कर दिया तो आयतों को जुटला दिया ना। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इनकार तो नहीं किया लेकिन आयतों को जुटला दिया, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म की हुक्म अदुली की, तो ये चीज बड़ी खतरनाक हो जाएगी इंसान के लिए। तो अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने कुफर किया और मेरी आयतों को जुटला दिया, ये लोग आग के साथी हैं, ये जहन्नमी होंगे और ये उस आग के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये देखिए, इस पूरे वाक़े में हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कितने सबक अता फरमा दिए। हमारी ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर इंतहाई मुख्तसर ज़िंदगी है। जितना भी इंसान यहाँ पर जी ले, एक ना एक दिन इंसान ने यहाँ से चले जाना है। कोई भी इंसान, हम, ये वो हकीकत है इंसानों की कि जिससे कोई अल्लाह ताला की ज़ात को ना मानने वाला भी इनकार नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं दुनिया में हमेशा रहूँगा। सबको पता है एक दिन चले जाना है, लेकिन हम लोग इस दुनिया की ज़िंदगी में खो जाते हैं। इस दुनिया को देखकर हम ये समझते हैं कि शायद अभी मेरी बारी नहीं है, अभी मेरे लिए बहुत वक़्त है, लेकिन वक़्त का कोई पता नहीं है कि किस इंसान का वक़्त किस वक़्त आ जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी खबर सिर्फ़ अपने पास रखी है, जैसे क़यामत की खबर उसने अपने पास रखी है, ताकि इंसान हर वक़्त होशियार रहे, हर वक़्त इंसान चौकन्ना रहे कि मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई भी लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की याद के बगैर नहीं गुज़ारना, और कोई भी मैंने लम्हा इस तरह से नहीं गुज़ारना कि जिसमें मेरा अ, आखिरत का नुकसान हो जाए। मैंने ज़िंदगी के अंदर कोई काम ऐसा नहीं करना जिससे मेरा मालिक नाराज़ हो जाए, जिसने मुझे इस दुनिया के अंदर सब कुछ दिया है और सारी नेमतें अता फरमाई हैं, और उन नेमतों की वजह से मैं दुनिया के अंदर अच्छे काम करने के काबिल होता हूँ, किसी के काम आने के काबिल होता हूँ। ये सारी तौफीक भी अल्लाह की तरफ से है और नेमतें भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। तो इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुकाम को इस दुनिया के अंदर समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हमें किस मकसद के लिए भेजा है। उस मकसद को पहचानें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते पे रखे, और सीधे रास्ते पे जब इंसान होगा तो उसका खात्मा ईमान के साथ होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। और एक हदीस शरीफ के मफ़हूम के मुताबिक इंसान का ईमान वो है जिस पे उसका खात्मा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान के साथ, सही ईमान और सही अकीदे के साथ हम सबका खात्मा फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक लोगों में हम सबका शुमार फरमाए। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इस ज़िंदगी की हकीकत को समझने की। इस ज़िंदगी के बारे में
ہم جتنے منصوبے بناتے ہیں، جو کچھ ہم سوچتے رہتے ہیں، وہ ہماری سوچیں اپنی جگہ پہ، منصوبے بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن ان منصوبے بنانے کے دوران ہم اپنی آخرت کو نہ بھولیں، ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے اس دنیا کے اندر، اور وہ ہمیشہ کی دنیا ہوگی ہمارے لیے، لیکن وہاں پر ہمارا احتساب ہوگا، جو زندگی ہم نے اس دنیا کے اندر گزاری ہوگی، اس زندگی کی ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں زندگی دی تھی، وہ زندگی تم نے کہاں گزاری، کس مشغلے میں گزاری، کس طرح سے گزاری، تجھے جوانی زور دیا تھا، وہ جوانی اور زور تو نے کہاں پر گزارا، اپنے جسم کو کن چیزوں میں دبلا کیا، مطلب تیری کوشش کس چیز کے لیے تھی، کس چیز پہ تو نے اپنی انرجیاں ضائع کی، اور اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ تجھے علم دیا تھا، اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا تھا، تو اس کے علاوہ یہ پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے مال دیا تھا، اس مال کو کس کس طرح سے تو نے کمایا تھا، وہ جو مال تجھے ملا تھا تو نے کہاں سے لیا تھا اور اس کو پھر خرچ کہاں پر کیا تھا۔ تو یہ زندگی کی تمام چیزیں ان چیزوں کے اندر آ جاتی ہیں کہ جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ زندگی، اس کے بعد انرجی، اس کے بعد علم، اور اس کے بعد مال، ہمارا دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ انہی چیزوں سے متعلق ہے، اور ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری یہ نہیں کہ صرف جو مولوی صاحب ہیں یا جو کوئی بندہ تقریر کر رہا ہے وہ تقریر کی اور بس چلا گیا، اس کی بھی ذمہ داری ختم ہوئی، سننے والوں کی بھی ختم ہوئی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم سب کی زندگیوں میں ہم سب کو انہیں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری زندگیاں کتنی بھی لمبی ہو جائیں، اس دنیا کی زندگی ہماری بہت مختصر ہے، اور ہم نے بہت لمبا ہم نہیں جی سکتے، ایک خاص مقررہ مدت ہے۔ ہم نے پڑھا بھی ان آیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے اندر تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اور ایک خاص وقت تک کے لیے تمہارا وہاں پر فائدے کی چیزیں ہیں، تو وہ خاص وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، جتنی سانسیں اس نے دی ہوئی ہیں ہم ان سانسوں کو غنیمت جانیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق ان سانسوں کو لگانے کی کوشش کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم سیکھیں، اور آپ کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کے مطابق اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چھوٹی یا بڑی تمام خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے، اور جو لوگ پہلے اس دنیا سے جا چکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرمائے، اور اس دنیا میں جو بعد میں آئیں گے، اس وقت موجود ہیں اور بعد میں آئیں گے، ان سب کی خطاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ابھی اس اسپیس میں میں ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کروں گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے بخشش کی دعا ضرور کیجیے گا سب۔ میں ابھی تیاری کر رہا ہوں، میں نے پاکستان آنا ہے واپس، تو یہ سیشن میں بس یہاں پر میں جاری رکھوں گا، آپ لوگوں کی باتیں میں سنوں گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ میں تیاری کر دوں گا، تو دعا میں ضرور میرے والد صاحب کو شامل کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔